فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہیں تھے، اب تو بات بالکل واضح ہو کے نکھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، بالکل بات واضح آپ کے سامنے آ گئی، کھل کے آ گئی، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ ربا کا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اگر ایسا کر لو گے تو پھر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لیا آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا، آج آپ کے سامنے آ گیا معاملہ، میں نے کہا، آپ نے کہا، وعدہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ربوی معاملات میں نہیں آئیں گے، ربا کا لین دین نہیں کریں گے، تو وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پھر اپنا راس المال تم لے سکتے ہو، اس پہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن جو سود ہے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ جو راس المال ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ تم نے دی تھی، ٹھیک ہے، وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس کو جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے۔ اسلام نہ ضرر چاہتا ہے نہ ضرار چاہتا ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ گویا یہ ربا کا معاملہ، یہ سود کا لین دین، یہ سودی معاملات، یہ ایک ظلم کا نظام ہے، یہ ایک ظلم کا نظام ہے۔ اور ظلم جو ہے قرآن وہ عدل کے مقابلے میں اس لفظ کو لاتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے، جو جس کا مقام ہے اس مقام کے اوپر اس کو رکھا جائے۔ اگر جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام سے ہٹا دی جائے تو یہ ظلم ہے، جو جس کا حق ہے اس حق سے اس کو ناحق کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ لا تظلمون ولا، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو، اس لیے کہ ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے۔ اور اس کی کیفیات ابھی آپ کے سامنے فاضل مقرر جو ہے بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ایک شکنجہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے ایک ظلم کے نظام کے اندر جو ہے پستا ہے، اور اس کی جو وہ شکلیں جو انفرادی سود کی صورت میں ہمارے بر صغیر کے اندر موجود رہیں، اور اجتماعی طور پہ جیسے میکرو لیول پہ ابھی بات ہو رہی تھی، پاکستان کی کیفیت ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز خاص طور پہ ان کی ہم بات کریں تو ان کی کیفیات ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایک ظلم کا نظام ہے جس نے پورے نظام معیشت کو اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن اس چیز کا کوئی انتہائی جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر یہ ایسا تم نہیں کرو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ہم جائزہ لے لیں انسانی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا، میں اس کے شواہد جو ہے بیان کیا کرتا ہوں، میرے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اس ظلم کے نظام میں جب ہم ملوث ہوئے، جب ہم نے اس کو اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مسلسل جو ہے پیچھے کی طرف آئی ہے، اور اس کے اندر مسلسل جو ہے کمی کی صورت جو ہے ہمیں پیش آئی ہے، اور ہمارے بجٹ کا وہ حصہ، بڑا حصہ، وہ اسی صورت کے اندر سود کی ادائیگی کے اندر جو ہے مسلسل چلا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ ظلم کے نظام کے نتائج ہے۔ میں اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ وہ میں آپ کو بتاتا، اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی کہ بجٹ میں سے آپ کا بڑا حصہ جو پاکستان کے بجٹ کا ہے، جو شروع میں اگر آج سے 15 سال پہلے کی بات کی جائے، 20 سال پہلے کی بات کی جائے تو شاید وہ 25-30 ارب روپے کے قریب تھا، اور پچھلے سالوں کے اندر وہ 297 ارب سے بھی بڑھ کے آگے 304 ارب اور 340 ارب تک پہنچتا رہا۔ اور جو بجٹ کے اندر رقم رکھی جاتی تھی حقیقت میں وہ بجٹ سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہم بجٹ رکھتے رہے ہیں۔ ہمارا دفاع کا بجٹ اتنا نہیں بڑھا، اس رفتار سے نہیں بڑھا جس رفتار سے یہ بجٹ جو ہے بڑھتا چلا گیا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر شکنجے کے اندر مسلسل پستی رہی ہے۔ تو حضرات، یہ قرآن پاک کی وہ چند آیات، ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ظاہر وقت کی کمی اور اس پہ میرے سامنے جو اس وقت بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرنا بہرحال میرے لیے مشکل ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند ان آیات کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اب آئیے ان چند ایک حدیث کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ و قالہم سواء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پہ۔ آکل الربا، سود کھانے والے پر، و موکلہ، اور سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، اور اس کی کتابت کرنے والے پہ، جو بھی اس کا معاملہ لکھنے والا ہے شخص ہے، وکاتبہ، اور چوتھا جو ہے، جو چوتھے میں 2 قسم کے افراد، جو 2 افراد کم از کم اس کے اندر شامل ہوں گے۔ عام طور پہ
جو کتابت کا معاملہ اور اس کے اوپر وٹنس ہوتی ہے وہ دو افراد کی گواہی ہوتی ہے، وہ شاہدہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر گواہی دینے والے دونوں افراد پر۔ تو گویا 4 قسم کے افراد ہیں، عاقل، موکل، کاتب اور شاہدین۔ تو گویا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وقال ہم سواؤن، اور فرمایا کہ یہ برابر ہیں اپنے جرم کے، یہ جو جرم وہ کر رہے ہیں اس میں کسی کا جرم کسی دوسرے سے کم نہیں ہے، چاہے وہ سود کھانے والا ہے یا کھلانے والا، وہ لکھنے والا ہے یا اس کے اوپر گواہی دینے والا۔ یہ چاروں قسم کے لوگ جو ہیں اس کے اندر، اس گناہ کے اندر جو ہیں برابر کے ملوث ہیں اور کوئی بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے۔ اس کے بعد ان عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، سود کا، ربا کا 1 درہم جو ایک آدمی کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، اسے پتہ ہے یہ ربا ہے، وہو یعلم، اشد من 36 زنیہ، وہ زنا کے معاملے سے بھی 36 گنا زیادہ بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زنا سے بھی 36 گنا زیادہ اس کا جو ہے وہ گناہ جو ہے فرمایا۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، 70 اجزاء ہیں، سود کے 70 اجزاء ہیں، اور ان میں سے سب سے سنگین جو جرم، سب سے کم سنگین جو ہے، سب سے کم سنگین جو ہے ایک شخص کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ کم سے کم 70واں حصہ جو ہے اس گناہ کا، 70واں حصہ، وہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے انسان جو ہے گھبراتا ہے، وہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یعنی اس کی انتہائی شکل کو بیان کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر ہے کہ 70 میں سے 70واں حصہ جو ہے کم سے کم جو اس کا گناہ ہے وہ یہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر ایک ربا کھانے والے ایک ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 جو ہے ہلاکت خیز چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک ہلاکت خیز چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ربا کا کھانا ہے، ربا کا معاملہ ہے۔ تو گویا یہ اسی طرح سے 32 کے قریب احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی، اس کی لعنت کو جو ہے بیان فرمایا، اس کے حرمت کا جو ہے تذکرہ فرمایا۔ تو گویا 32 کے قریب ایسی آیات آپ کو ملیں گی قرآن پاک کے اندر، احادیث جو ہے ملیں گی آپ کو، احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ملیں گے، وہ 32 کی تعداد میں ہیں تقریباً، جبکہ 7 آیات کا تذکرہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ اور ان میں سے ایک ایک حدیث کا آپ جائزہ لے لیں تو اتنی سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی سختی کسی معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہیں کہ اس کی سختی کے حوالے سے، اس کی ممانعت کے حوالے سے جو ارشاد ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیا۔ اور اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا بیان اس طرف کہ سود کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ربا کا معاملہ آ گیا، تھوڑا سا اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ربا کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے۔ اور ربا جو ہے وہ لفظ راباوا سے جو ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے، اس کی جو روٹ ہے وہ راباوا ہے۔ راباوا جو ہے وہ عربی زبان میں بڑھوتری، نشو نما، گروتھ، ایکسپینشن، ایکسٹینشن، کسی چیز میں اضافہ ہونا، بڑھنا، چڑھنا، اضافہ ہونا، یہ سارے جو معنی ہو سکتے ہیں وہ اس لفظ سے نکلتے ہیں۔ جیسے ربا فلان السویق کا لفظ اگر استعمال، یہ سینٹینس اگر کہا جائے جو سب مراد ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ستوں کے اوپر پانی ڈالا اور وہ ستو جو ہے پھول گئے، تو ستوں کا پھولنا یہ بھی ربا ایک طرح سے یعنی اس کے اندر اضافہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے ٹیلے کے اوپر چڑھا، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ ربا فلان الرابیہ، ایک شخص جو ہے وہ رابیہ کے اوپر یعنی ٹیلے کے اوپر چڑھا، تو ٹیلے کے اوپر چڑھنا اس کے لیے بھی لفظ گویا بڑھنا، چڑھنا، اضافہ ہونا، پھیلنا، تو یہ سارے معنی جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ رک کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہر قسم کا
اضافہ اور نشو و نما اور بڑھوتری جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ممانعت اس کی نہیں ہے.